الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 82 پارٹ 3 تفسیر خزائن العرفان پارہ 21واں سورۃ العنکبوت، اس کا آخری رکوع ہے۔ آیت نمبر 64 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان سماعت فرمائیے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، کہ جیسے بچے گھڑی بار کھیلتے ہیں، کھیل میں دل لگاتے ہیں، پھر اس سب کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں، یہی حال دنیا کا ہے، نہایت سریع الزوال یعنی جلدی مٹنے والی ہے، اور موت یہاں سے ایسا ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیل والے بچے منتشر ہو جاتے ہیں۔ اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے کہ وہ زندگی پائیدار ہے، دائمی ہے، اس میں موت نہیں، زندگانی کہلانے کے لائق وہی ہے۔ کیا اچھا تھا اگر جانتے دنیا اور آخرت کی حقیقت، تو دنیا فانی کو آخرت کی جاودانی زندگی پر ترجیح نہ دیتے۔ پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو باوجود اپنے شرک اور عناد کے بتوں کو نہیں پکارتے بلکہ اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اسی پر عقیدہ لا کر کہ اس مصیبت سے نجات وہی دے گا۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ اور پریشانی جاتی رہتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، جبھی شرک کرنے لگتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ بحری سفر کرتے وقت بتوں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ جب ہوا مخالف چلتی اور کشتی خطرہ میں آتی تو بتوں کو دریا میں پھینک دیتے اور یا رب یا رب پکارنے لگتے، اور امن پانے کے بعد پھر اسی شرک کی طرف لوٹ جاتے کہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی، یعنی اس مصیبت سے نجات کی، اور برتیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، بخلاف مومنین مخلصین کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اخلاص کے ساتھ شکر گزار رہتے ہیں، اور جب ایسی صورت پیش آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے رہائی دیتا ہے تو اس کی طاعت میں اور زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں، مگر کافروں کا حال اس کے بالکل برخلاف ہے۔ تو اب جانا چاہتے ہیں نتیجہ اپنے کردار کا، اور کیا انہوں نے یعنی اہل مکہ نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر مکہ مکرمہ کو حرمت والی زمین پناہ بنائی ان کے لیے جو اس میں ہوں، اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، گرفتار کیے جاتے ہیں، تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں یعنی بتوں پر، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور اسلام سے کفر کر کے ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کے لیے شریک ٹھہرائے یا حق کو جھٹلائے، سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کو نہ مانے۔ جب وہ اس کے پاس آئے، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ بے شک تمام
کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ معنی جی ہیں کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں ثواب کی راہ دیں گے۔ حضرت جنید نے فرمایا جو توبہ میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کی راہ دیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا جو طلب علم میں کوشش کریں گے انہیں عمل کی راہ دیں گے۔ حضرت سعد بن عبداللہ نے فرمایا جو اقامت سنت میں کوشش کریں گے ہم انہیں جنت کی راہ دیں گے۔ اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ سورہ عنکبوت اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی، ابھی شروع ہوتی ہے سورۃ الروم۔ سورہ روم مکیہ ہے، اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ روم مکیہ ہے، اس میں 6 رکوع، 60 آیتیں، 819 کلمے، 3334 حرف ہیں۔ رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں۔ شان نزول فارس اور روم کے درمیان جنگ تھی۔ چونکہ اہل فارس مجوسی تھے اس لیے مشرکین عرب ان کا غلبہ پسند کرتے تھے۔ رومی اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا غلبہ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ خسرو پرویز بادشاہ فارس نے رومیوں پر لشکر بھیجا اور کیسر روم نے لشکر بھیجا۔ یہ لشکر سرزمین شام کے قریب مقابل ہوئے، اہل فارس غالب ہوئے۔ مسلمانوں کو یہ خبر گراں گزری۔ کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب اور نصارہ بھی اہل کتاب اور ہم بھی امی اور اہل فارس بھی امی، ہمارے بھائی اہل فارس تمہارے بھائیوں رومیوں پر غالب ہوئے، ہماری تمہاری جنگ ہوئی تو ہم بھی تم پر غالب ہوں گے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ان میں خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ یہ آیتیں سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ خدا کی قسم رومی ضرور اہل فارس پر غلبہ پائیں گے۔ اے اہل مکہ تم اس وقت کے نتیجہ جنگ سے خوش مت ہو، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ابی بن خلف کافر آپ کے مقابل کھڑا ہو گیا اور آپ کے اس کے درمیان 100 اونٹ کی شرط ہو گئی۔ اگر 9 سال میں اہل فارس غالب آ جائیں تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دے گا۔ اس وقت تک قمار کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی۔ قمار یعنی جوا۔ مسئلہ، اور حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے نزدیک حربی کافر کے ساتھ عقود فاسدہ، ربا وغیرہ جائز ہیں، اور یہی واقعہ ان کی دلیل ہے۔ القصہ، 7 سال کے بعد اس خبر کا صدق ظاہر ہوا اور جنگ حدیبیہ یا بدر کے دن رومی اہل فارس پر غالب آئے، اور رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنا رکھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کے اونٹ ابی کی اولاد سے وصول کر لیے کیونکہ وہ اس درمیان میں مر چکا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں۔ یہ غیبی خبر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی روشن دلیل ہے۔ رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں۔ تفسیر، یعنی شام کی اس سرزمین میں جو فارس کے قریب تر ہے، اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے اہل فارس پر چند برس میں،
جن کی حد 9 برس ہے۔ حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے، یعنی رومیوں کے غلبہ سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ مراد یہ ہے کہ پہلے اہل فارس کا غالب ہونا اور دوبارہ اہل روم کا، یہ سب اللہ کے امر و ارادے اور اس کے قضاء و قدر سے ہے۔ اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے کہ اس نے کتابیوں کو غیر کتابیوں پر غلبہ دیا، اور اسی روز بدر میں مسلمانوں کو مشرکوں پر اور مسلمانوں کا صدق اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن کریم کی خبر کی تصدیق ظاہر فرمائی۔ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے اور وہی ہے عزت والا مہربان۔ اللہ کا وعدہ جو اس نے فرمایا تھا کہ رومی چند برس میں پھر غالب ہوں گے، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، یعنی بے علم ہیں، جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی۔ تجارت، زراعت، تعمیر وغیرہ دنیاوی دھندے، اس میں اشارہ ہے کہ دنیا کی بھی حقیقت نہیں جانتے، اس کا بھی ظاہر ہی جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ اللہ نے پیدا نہ کیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق، یعنی آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبث اور باطل نہیں بنایا، ان کی پیدائش میں بے شمار حکمتیں ہیں اور ایک مقرر میعاد سے، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا بلکہ ایک مدت معین کر دی، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو یہ فنا ہو جائیں گی، اور وہ مدت قیامت قائم ہونے کا وقت ہے۔ اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہیں، یعنی بعد الموت پر ایمان نہیں لاتے۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیسا ہوا، کہ رسولوں کی تکذیب کے باعث ہلاک کیے گئے ان کے اجڑے ہوئے دیار اور ان کی بربادی کے آثار دیکھنے والوں کے لیے موجب عبرت ہیں۔ وہ ان سے زیادہ زور آور تھے اور زمین جوتی اور آباد کی ان اہل مکہ کی آبادی سے زیادہ، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تو وہ ان پر ایمان نہ لائے، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا۔ تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ان کے حقوق کم کر کے اور انہیں بغیر جرم کے ہلاک کر کے۔ ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، رسولوں کی تکذیب کر کے اپنے آپ کو مستحق عذاب بنا کر۔ پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے۔ اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا، یعنی بعد موت زندہ کر کے پھر اس کی طرف پھرو گے تو اعمال کی جزا دے گا۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی اور کسی نفع اور بھلائی کی امید باقی نہ رہے گی۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ ان کا کلام منقطع ہو جائے گا، وہ ساکت رہ جائیں گے کیونکہ ان کے پاس پیش کرنے کے قابل کوئی حجت نہ ہوگی۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ وہ رسوا ہوں گے اور ان کے شریک یعنی بت جنہیں وہ پوجتے تھے ان کے سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن الگ ہو جائیں گے۔ مومن اور کافر پھر کبھی جمع نہ ہوں گے۔
تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، باغ کی کیاری میں ان کی خاطر داری ہوگی، یعنی بستان جنت میں ان کا اکرام کیا جائے گا جس سے وہ خوش ہوں گے۔ یہ خاطر داری جنتی نعمتوں کے ساتھ ہوگی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد سماع ہے کہ انہیں نغمات طرب انگیز سنائے جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پر مشتمل ہوں گے۔ اور وہ جو کافر ہوئے اور ہماری آیتیں اور آخرت کا ملنا جھٹلایا، بعث و حشر کے منکر ہوئے، وہ عذاب میں لا دھرے یعنی ڈالے جائیں گے، نہ اس عذاب میں تخفیف ہو نہ اس سے کبھی نکلیں۔ تو اللہ کی پاکی بولو۔ پاکی بولنے سے یا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ثنا مراد ہے اور اس کی احادیث میں بہت فضیلتیں وارد ہیں، یا اس سے نماز مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا گیا کہ کیا پنجگانہ نمازوں کا بیان قرآن پاک میں ہے؟ فرمایا ہاں، اور یہ آیتیں تلاوت فرمائیں اور فرمایا کہ ان میں 5 نمازیں اور ان کے اوقات مذکور ہیں۔ جب شام کرو اس میں مغرب و عشاء کی نمازیں آ گئیں، اور جب صبح ہو یہ نماز فجر ہوئی، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی آسمان اور زمین والوں پر اس کی حمد لازم ہے۔ اور کچھ دن رہے، یعنی تسبیح کرو کچھ دن رہے، یہ نماز عصر ہوئی۔ اور جب تمہیں دوپہر ہو یہ نماز ظہر ہوئی۔ حکمت: نماز کے لیے یہ پنجگانہ اوقات مقرر فرمائے گئے اس لیے کہ افضل اعمال وہ ہے جو مدام ہو، اور انسان یہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے تمام اوقات نماز میں صرف کرے، کیونکہ اس کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ کی حوائج ضروریات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندہ پر عبادت میں تخفیف فرمائی اور دن کے اول و اوسط اور آخر اور رات کے اول و آخر میں نمازیں مقرر کیں، تاکہ ان اوقات میں مشغول نماز رہنا دائمی عبادت کے حکم میں ہو۔ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، جیسے کہ پرند کو انڈے سے، اور انسان کو نطفہ سے، اور مومن کو کافر سے، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، جیسے کہ انڈے کو پرندے سے، نطفہ کو انسان سے، کافر کو مومن سے، اور زمین کو جلاتا یعنی سرسبز و شاداب کرتا ہے اس کے مرے پیچھے، یعنی خشک ہو جانے کے بعد می برسا کر سبزہ اگا کر، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے قبروں سے بعث و حساب کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، تمہارا جد اعلیٰ اور تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کر کے پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی کہ بغیر کسی پہلی معرفت اور بغیر کسی قرابت کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت و ہمدردی ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف۔ زبانوں کا اختلاف تو یہ ہے کہ کوئی عربی بولتا ہے، کوئی عجمی، کوئی اور کچھ، اور رنگتوں کا اختلاف یہ ہے کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی گندمی، اور یہ اختلاف نہایت عجیب ہے کیونکہ سب ایک اصل سے ہیں اور سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا، جس سے تکان دور ہوتی ہے اور راحت حاصل ہوتی ہے، اور اس کا فضل تلاش کرنے سے کسب معاش مراد ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔
جو گوشے ہوش سے سنے، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتی گرنے اور نقصان پہنچانے سے، اور امید دلاتی بارش کی، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو سوچیں اور قدرت الہی پر غور کریں۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ وہ دونوں بغیر کسی سہارے کے قائم ہیں۔ پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا، یعنی تمہیں قبروں سے بلائے گا، اس طرح کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قبر والوں کے اٹھانے کے لیے سور پھونکیں گے، تو اولین و آخرین میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو نہ اٹھے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی ارشاد فرماتا ہے، جبھی تم نکل پڑو گے، یعنی قبروں سے زندہ ہو کر، اور اسی کے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اس کے زیر حکم ہیں، اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا ہلاک ہونے کے بعد۔ اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے، کیونکہ انسانوں کا تجربہ اور ان کی رائے یہی بتاتی ہے کہ شے کا اعادہ دوبارہ بنانا اس کی ابتدا سے سہل یعنی آسان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں، کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ تمہارے لیے اے مشرکو ایک کہاوت بیان فرماتا ہے، خود تمہارے اپنے حال سے۔ وہ مثل کہاوت یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں، یعنی کیا تمہارے غلام تمہارے ساجی ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی، مال و متاع وغیرہ، تو تم سب اس میں برابر ہو، یعنی آقا اور غلام کو اس مال و متاع میں یکساں استحقاق ہو، ایسا کہ تم ان سے ڈرو اپنے مال و متاع میں بغیر ان غلاموں کی اجازت کے تصرف کرنے سے، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ مدعا یہ ہے کہ تم کسی طرح اپنے مملوکوں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کر سکتے، تو کتنا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مملوکوں کو اس کا شریک قرار دو۔ اے مشرکین، تم اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں اپنا معبود قرار دیتے ہو، وہ اس کے بندے اور مملوک ہیں۔ ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے، بلکہ ظالم جنہوں نے شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم عظیم کیا ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بے جانے جہالت سے، تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا، یعنی کوئی اس کا ہدایت کرنے والا نہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں جو انہیں عذاب الہی سے بچا سکے۔ تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے ایک اکیلے اسی کے ہو کر، یعنی خلوص کے ساتھ دین الہی پر با استقامت و استقلال قائم رہو۔ اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا، فطرت سے مراد دین اسلام ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو ایمان پر پیدا کیا، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اسی عہد پر جو الست بربکم فرما کر لیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ دین الہی پر قائم رہو جس پر اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا، یعنی دین الہی پر قائم رہنا،
یہی سیدھا دین ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے اس کی حقیقت کو، تو اس دین پر قائم رہو، اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور طاعت کے ساتھ، اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا معبود کے باب میں اختلاف کر کے، اور ہو گئے گروہ گروہ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے اور اپنے باطل کو حق گمان کرتا ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے مرض کی یا قحط کی یا اس کے سوا اور کوئی، تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، اس تکلیف سے خلاصی عنایت کرتا ہے اور راحت عطا فرماتا ہے، جبھی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہمارے دیے کی ناشکری کریں تو برت لو دنیاوی نعمتوں کو چند روز، اب قریب جاننا چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے اور اس دنیا طلبی کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری، کوئی حجت یا کوئی کتاب کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے اور شرک کرنے کا حکم دیتی ہے، ایسا نہیں ہے، نہ کوئی حجت ہے نہ کوئی سند، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں یعنی تندرستی اور وسعت رزق کا، اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اتراتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، قحط یا خوف یا اور کوئی بلا، بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا، یعنی ان کی معصیتوں اور ان کے گناہوں کا، جب بھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور یہ بات مومن کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ مومن کا حال یہ ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو شکر گزاری کرتا ہے، اور جب سختی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اس کے ساتھ سلوک اور احسان کرو، اور مسکین اور مسافر کو ان کے حق دو صدقہ دے کر اور مہمان نوازی کر کے۔ مسئلہ اس آیت سے محارم کے نفقہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کے طالب ہیں، اور انہی کا کام بنا، اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی۔ لوگوں کا دستور تھا کہ وہ دوست احباب اور آشناؤں کو یا اور کسی شخص کو اس نیت سے ہدیہ دیتے تھے کہ وہ انہیں اس سے زیادہ دے گا، یہ جائز تو ہے لیکن اس پر ثواب نہ ملے گا، اس میں برکت نہ ہوگی، کیونکہ یہ عمل خالصاً للہ تعالی نہیں ہوا۔ اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، نہ اس سے بدلہ لینا مقصود ہو نہ نام و نمود، تو انہی کے دونے ہیں، ان کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا، ایک نیکی کا 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے یعنی زندہ کرے گا۔ پیدا کرنا، روزی دینا، مارنا، جلانا، یہ سب کام اللہ ہی کے ہیں۔ کیا تمہارے شریکوں میں یعنی بتوں میں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، ان میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ اس کے جواب سے مشرکین عاجز ہوئے اور انہیں دم مارنے کی مجال نہ ہوئی، تو فرماتا ہے پاکی اور برتری ہے اسے ان کے
شرک سے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔